السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی اواخر سورة الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا۔ وقال في حديث آخر رواه أبو داود لا تنزع الرحمة إلا من شقي، صححه الألباني وذكره في صحيح الجامع۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ سننے کے باوجود بھی آپ لوگوں میں علم حاصل کرنے کی جو تڑپ ہے وہ دیکھ کر رشک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں ہمیں علماء سے جڑنے اور علم نافع عمل حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ ماشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انشاءاللہ 15-20 منٹ، زیادہ سے زیادہ اگر درس ہوا تو آدھے گھنٹے میں، اس کے اندر ہم جو ہے اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اگر میں اپنے درس کا عنوان اگر شعر کی شکل میں پڑھوں تو ایسے ہوگا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جیسا کہ مشہور شعر ہے۔ تو آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ آپ کے اوصاف میں اور آپ کے ناموں میں ایک نام آتا ہے رحیم۔ اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم المؤمنین رؤوف الرحیم۔ الرؤوف اللہ کا نام ہے، الرحیم اللہ کا نام ہے، مگر ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے دو نام نبی کے بھی رکھے، رحیم اور رؤوف، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں۔ سورہ انبیاء آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس صورت میں کئی نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ ابراہیم کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ فرمایا، اس صورت میں داؤد کا، سلیمان کا، یونس کا، ایوب کا کئی تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری میں رسول اللہ کا تذکرہ فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ نبی آخری نبی ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر جہان و جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ہم ایک بات کیا سمجھتے ہیں، رسول صرف سمجھتے ہیں رسول ہمارا ہے، رسول ہمارا نہیں، رسول سب کا ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں آپ کو بڑا تعجب ہوگا، اس دنیا میں جتنی مخلوق اب فی الوقت ہے نبی کے بعثت کے بعد پوری امت اللہ کی نبی کی امت ہے، بس فرق اتنا ہے ہم نے آپ کی نبوت و رحمت کو قبول کیا ہے، مگر جو لوگ غیر مسلم کے نظر میں یہود و نصارہ نظر آتے ہیں وہ بھی تو اللہ کی نبی کی امت ہیں، مگر انہوں نے نبی کی نبوت اور رحمت کو قبول نہیں کیا ہے۔ عجیب سے مثال دیتا ہے، ایک دوا ہے آپ کو ڈاکٹر دیتا ہے، اگر آپ کھائیں گے تو وہ دوا کا اثر آپ کے اوپر ہوتا، اگر نہیں کھائے تو اثر نہیں ہوتا، مگر دوا میں وہ اثر رہتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں نبی رحمت ہی ہے یہ، اگر لوگ مانیں یا نہ مانیں مگر نبی رحمت ہی ہے، مگر دیکھتے ہیں جن لوگوں نے نبی کی رحمت و نبوت کو قبول کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے اور قیامت تک کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے آپ کی نبوت و رحمت کو ٹھکرایا دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو گئے۔ دیکھو دیکھنا چاہتے ہو جنہوں نے نبی کی نبوت و رحمت کو ٹھکرایا کیسے انجام ہوا۔ جنگ بدر میں ابو جہل کو دو بچوں نے مارا، معاذ اور معوذ کو، اور جس نبی کی نبوت کو ٹھکرانے والا ابو لہب آپ کا چچا تھا اس کی طرف انگلی والے اٹھنی، اللہ اکبر، اس طرف جو انگلی اٹھی اللہ نے کہا کہ وہ انگلی تباہ برباد ہو گئی۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں، آپ کی ایک حیثیت رحمت کی بھی ہے۔ ابو الکلام آزاد کی کتاب ہے رسول رحمت، اس کتاب کی خصوصیت کیا جانتے ہیں؟ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے سیرت کو حدیث کے نہج پر جمع کیا ہے بڑی دقت کے ساتھ۔ اس میں جو باتیں آپ کو ملیں گی سیرت کی دوسری کتابوں میں نہیں ملیں گی، اسی لیے جامعہ دارالسلام میں فارغ ہونے والے طلباء میں پہلا دوسرا انعام دیتے ہیں، پہلا انعام رحمت اللہ عالمین، دوسرا انعام رسول رحمت۔ وہ کتاب خرید کے اپنے گھروں میں رکھو، حدیث کے منہج پر صحیح روایتوں کو انہوں نے جمع کیا، ورنہ ہوتا کیا ہے ہم سیرت کے نام پر جو ہے ضعیف حدیثیں موضوع سب پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا
مثلاً ایک واقعہ آیا کیسے وہ اللہ کے نبی غار ثور میں گئے تو غار ثور میں جب بیٹھے تو جو ہے وہ مکڑی نے جلا بنایا، ابو بکر نے سارے گھر بند کیے، وہ حالانکہ واقعہ صحیح نہیں ہے وہ، لہذا آپ کو بتاتا ہوں کہ سیرت کی جو صحیح روایتیں ہیں اس کو پڑھو اور جو غلط روایتیں اس کو چھوڑ دو۔ اور میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگوں سے پوچھا گیا الا تدعوا علی المشرکین، کیا آپ مشرکین پر بد دعا نہیں کرتے؟ اس موقع پر آپ نے فرمایا لوگوں مجھے لعنت دینے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور یہ جذبہ رحمت اللہ نے دنیا میں جو اتارا ہے، اس بخاری میں صحیح مسلم کے حدیث آتی ہے، ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، کتنے؟ 100 حصے، اس میں رحمت کا ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے۔ یہ حالت ہے رحمت کا ایک حصہ اتار کر کے، جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اسی رحمت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا کچھ حصہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، بڑے رحم دل تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو جذبہ رحم رکھا تھا، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کسی کے دل میں وہ جذبہ رحمت نہیں تھا، اور قیامت تک ویسا جذبہ رحمت دنیا کے کسی انسان میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے آپ کے سامنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف مجالات میں کیسے کیسے انسانیت پر رحم ڈالا، رحم کا اثر ہوا، وہ آپ کے ساتھ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کے لیے بھی رحمت تھے، عام انسان، کافر مسلمان یہودی سب نے عام انسانوں کے لیے رحمت تھے۔ آپ انسان کی شکل میں آپ کو کوئی بھی نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا بہترین سلوک کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان رحمت کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، دیکھو غزوہ بدر، اس میں 70 قیدی آئے، اللہ اکبر، ان قیدیوں کے ساتھ آپ کا رحم دلانہ سلوک دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیدی کہتے ہیں جب ہم لوگوں کو قیدی کر کے لے جایا گیا، ہمارے ساتھ اتنا رحم دلانہ سلوک کیا گیا، اللہ کے نبی بار بار پوچھتے ان قیدیوں کو کھانا کھلایا گیا ہے؟ اللہ اکبر، ایسا۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو، مسجد میں جگہ بس نہیں، قیدی زیادہ ہو گئے، آپ نے ان قیدیوں کو صحابہ کے گھروں میں رکھا، ان صحابہ نے ان غیر مسلم قیدیوں سے اتنا اچھا سلوک کیا۔ کیا کبھی بول سکتے آپ ہندوستان میں ہم نے 40-50 سال سے جو ہے ہم رہ رہے ہیں، 8 سال ہم نے حکومت کی، کون ہے جو آج ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر، ہمارے رحیمانہ مشفقانہ اخلاق سے ہو کر متاثر اسلام ہو گیا ہو؟ صحابہ کے گھروں میں جب مشرکین و قیدی کو بنا کر رکھا گیا، صحابہ کا اتنا اچھا حسن سلوک، ماشاءاللہ پورے قیدی مسلمان ہو گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں سے بڑا اچھا سلوک کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بولتے ہیں، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں کے لیے نفع بخش بنو۔ آپ نے نہیں کہا مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہمیں پیکر رحمت بننا چاہیے۔ اور یہ ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، ہم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنے۔ کیسے؟ ایک مرد جا رہا ہے، ایک عورت جا رہی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ ہمارے مدد کی محتاج ہے، آپ کو مسلک نہیں دیکھنا، مذہب نہیں دیکھنا، بدعتی نہیں دیکھنا، کچھ بھی نہیں دیکھنا، آپ جذب رحم بن کر ماشاءاللہ اس کے لیے جو ہے ابر کرم بن جاؤ۔ ایک تو یہ عام انسانوں سے ہمیں مکمل طور پر جو ہے کیا کیا گیا، جذب رحمت کا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بھی بڑے رحیمانہ انداز سے پیش آتے تھے۔ آج کل ہم گھروں میں دیکھتے ہیں، اگر کوئی ہماری بیوی کوئی ایسا کام کرے تو ہم ایسا جھڑکتے، اسے دوبارہ ہمت نہیں کرتی بات کرنے کے واسطے۔ بعض لوگ بولتے ہیں جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو شیر کی نگاہ رکھو، غلط ہے یہ اسوہ رسول کے خلاف ہے۔ یہ اسلاف تو بولتے اپنے بیوی بچوں کے درمیان میں انسان کو ایک بچے کی طرح رہنا چاہیے۔ ویسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی کے سامنے بچے کی طرح رہو، بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا کیسے، ہمیں بھی بچہ بن جانا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن فرق تو مکمل طور پر ثابت ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی بیویوں کے لیے کیسے رحم دل، دیکھو صفیہ کا واقعہ میں نے خطبہ جمعہ میں بیان کیا۔ ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا کو ایک کمزور جانور پر بٹھا دیا تھا۔ سارے لوگ صحابہ سب جو ہے پورے جلدی آ گئے۔ آپ مدینہ پہنچ کر مدینے کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں میری بیوی نہیں آئی، آہستہ اٹھایا، دیر سے آیا۔ آپ نے استقبال کرنے کے لیے مدینے میں جب کھڑے ہوئے، جیسے ہی صفیہ مدینے میں داخل ہوئے رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ آپ نے یہ نہ تھپڑ مارے نہ کچھ کیا، کیسے رحیمانہ سلوک، دیکھو صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ جا کر آنسو پوچھ رہے ہیں۔
کبھی اس سنت پر عمل بھی ہونا. بیوی رو رہی آنسو پہنچو اور اللہ تعالیٰ سے بولو اے اللہ میں نے آج ایک سنت ادا کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ کے نبی خاموش رہنے کی بار بار تاکید کرتے. پوچھا رونے کا ریزن کیا ہے؟ تو صفیہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ تو تیز جانے والے اونٹوں پر چلے گئے, مجھے ایک ایسے کمزور اونٹ پر آپ نے سوار کیا ہے. لہٰذا اس حدیث میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے جب عورتوں کو ہم لے جاتے ہیں بٹھاتے ہیں بڑے اچھے انداز سے بٹھانا چاہیے. دیکھو اللہ کے نبی کیسے رحیمانہ سلوک کر رہے ہیں. صفیہ رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم اپنی گاڑی کھڑا کر کے بیوی کو پیچھے بٹھائے بیٹھنے نہیں تو بولتے تمہارے امی ابا یہ سکھائے کیا؟ ایسا بولتے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ اپنا پیر دے رہے ہیں, اس پیر پر رکھ کے چڑھ جاؤ. اللہ اکبر, کیا قربان جاؤ ان اخلاق پر. اللہ کے نبی کیسے اپنے مطلب بیویوں کے لیے بڑے رحم دلانا تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے ساتھ غلط انداز سے بات نہیں کی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہماری بیویاں غلط ہو گئی تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے ابو گالی دیتے ہیں. کیا یہ گناہ کبیرہ ہے؟ یہ کیا تمہارے امی ابا یہ پالے یہ کر کے بھیجے؟ نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. پوچھے کیسے ماں باپ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے؟ وہ اس کے ماں باپ گالی دیتا, وہ اس کے ماں باپ گالی. بہرحال مثالیں بہت ہو سکتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ بڑی رحمدلانہ سلوک کرتے تھے. واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے دیکھا فاطمہ کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے, چکی چلا کے پانی اٹھا کر کے. اب وہ کیا ہوتا ہے آج کل کے شوہروں کو اپنی بیوی پر رحم بہت کم ہے. تمہارا یہ کام تم ایج کرو تک مرو اس میں, ایسا بولتے لوگ. ایسا سنگ دل نہیں ہونا. آدمی کو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں بڑے رحم دلانا رحیمانہ مشفقانہ سلوک کرنا چاہیے. علی نے کہا فاطمہ ابا جان کے پاس جاؤ غلام لے کر آؤ. فاطمہ نکلی گئی, اللہ کے نبی مشغول تھے, واپس آ گئیں. نبی کو معلوم ہوا کہ فاطمہ آ کر گئی ہیں. اللہ کے نبی ہمیشہ کا معمول یہ تھا جب بھی جہاد واپس آتے جا کے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جانے کے بعد بیوی کے پاس جاتے. اتنی محبت تھی. تو اللہ کے نبی آئے, جب بھی بیٹی فاطمہ آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دست بچھاتی اور اللہ کے نبی بیٹھتے. آنے سے پہلے آنے کے بعد بیٹی کو بوسہ دیتے. یہ بھی اپنے بیوی اپنے بیٹے کا تو الحمدللہ سلوک ہے. پوچھا کس مقصد سے آئے تھے؟ بولنے لگے یا رسول اللہ دیکھو یہ ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے کام کر کے پانی اٹھا کر کے. اس موقع پر آپ نے علی کو نہیں ڈانٹا. آج کل کو کوئی باپ ہوتا تو کیا بولتا ہے میری بیٹی کام والا سمجھے گا تمہیں, بلکہ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی کی بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کر کے جنت کو جا رہی ہے, اس لیے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. اچھا خدمت کرنے کے لیے غلام کو بلانا, اللہ کے نبی نے اپنی داماد بیٹی کو دونوں بلا کر بٹھایا بیٹھو. پوچھے خادم, اللہ کے نبی بولتے ہیں سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو. اس میں کیا ہے تعلق؟ میں نے کئی درسوں میں یہ بات کہہ دی ہے, انشاءاللہ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب وغیرہ میں. اللہ کے نبی سے خادم مانگے تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ان کو تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا. یہ تجربہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے. وہ تجربہ کیا ہے؟ انسان جب تھکتا ہے تھکان کو دور کرتا ہے اللہ کا ذکر. تھکان کو دور کرتا ہے کون؟ اللہ کا ذکر. ایک دوسرا یہ ہے انسان کی جو انرجی چلی جاتی ہے وہ انرجی ORS پینے سے نہیں آتی, ڈرپ چڑھانے سے نہیں آتی, اللہ کے ذکر سے آتی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی داماد کو وصیت فرمائی سوتے وقت یہ پڑھو. آپ کے من جانتے ہیں حضرت علی اور معاویہ درمیان ایک جنگ ہوئی تھی, جنگ صفین نام اس کا. وہ پوچھنے والے نے حضرت علی سے پوچھا اللہ کے نبی تم کو فاطمہ کے ساتھ جس اذکار کی وصیت کرے وہ جنگ کی رات میں بھی پڑھے؟ تو انہوں نے کہا ولا لیلۃ صفین, جنگ کی رات میں بھی بھولانے میں. حالانکہ جنگ کی رات میں انسان کا ذہن کیسے ہوتا ہے, ٹینشن رہتا ہے, مگر وہ ماشاءاللہ اس وقت میں بھی وہ ماشاءاللہ کیا کرتے تھے اپنے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل کرتے تھے. لہٰذا عام انسانوں کے لیے ہمیں پیکر رحمت بننا, بیویوں کے ساتھ بھی ہمیں پیکر رحمت بننا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دیکھو مثال رات میں اپنے کہیں جا کر واپس آتے, بچے بھی ہیں بیوی بھی ہے, آج تک بولا جب پکاؤ. جیسے آپ تھکے آپ کی بیوی بھی تھکی ہے. رحم دلانا سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ باہر سے کھانا لے لو, مگر اسے عادت نہیں بنانا چاہیے. بعض عورتیں آج کل ایسی ہوتی ہیں کھانا بناتے ہیں 3 وقت بھی مارکیٹ سے لاؤ, یہ بھی غلط ہے. لہٰذا کبھی رحم دلانا سلوک ہونا چاہیے. دیکھو اگر کبھی درد میں اگر سر میں درد آیا تو کبھی دبانا, کبھی وہ کرنا, کبھی اس طریقے سے. اور اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں سے بڑا اچھا سلوک کرتے تھے. ہمارے نوجوان بھی آتے ہیں مسجد میں, گنہگار 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک گنہگار جاہل ہوتا ہے,
ایک گنہگار پڑھا لکھا ہوتا ہے. اللہ کے نبی دونوں سے الگ الگ سلوک کرتے تھے. دیکھو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, ممبر خطیب پر چڑھ جاتا, برستا, بس ایسا برستا, وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کون جاہل ہے کون جو ہے پڑھا لکھا ہے, ہم دونوں کو ایک ہی طرف سے ہینڈل کرتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں سے کیسے سلوک کرتے ہیں, واقعہ اڑا دیتا ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کا ایک نوجوان زنا کی اجازت مانگنے کے لیے رسول اللہ کے پاس آیا. اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی اٹھ کر کہے مولوی صاحب مجھے زنا کی اجازت دو, میں سب کے سامنے تھوک ڈالوں گا اسے, موٹی زبان میں بولے تھا. لیکن اللہ کے نبی ویسا نہیں تھے. گنہگار کے گناہ سے آپ کے کیا کراہت کرتے تھے. صحابہ مارنے اٹھے, ہمارے طرح انسان تھے. آپ نے فرمایا چھوڑو اسے, قریب آنے دو. اللہ اکبر. یہ گنہگار کو قریب بلا کے علاج کرنا, یہ نفسیات سے اس کا تعلق ہے. آپ نے اس کو بلایا, گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر, اتنا قریب اڑے. پھر پوچھے کس مقصد سے آئے, وہ بھی دیکھو اسے معلوم ہے یہ رسول رحمت ہیں, یہ میرا علاج کریں گے, معلوم تھا اسے, ورنہ تو دوسروں کے دربار میں چلے تو دھتکار کے بھیج دیتے تھے. اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا کیوں آئے, تو دوبارہ وہ ہمت سے بولتا ہے زنا کی اجازت مانگنے آیا. دو بار نبی سے گناہ کبیرہ کے بارے میں سوال کرنا, وہ بھی صحابہ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کا سلوک کرتے تھے, دور رہ کر دھتکار سکتے تھے, بددعا کر. آپ نے وہ نہیں کیا. آپ نے کیا کیا معلوم, آپ نے پوچھا کیا تم اپنی ماں سے زنا کرنے کو پسند کرتے ہو. پہلا سوال فطرت سے للکارا آپ نے, جس سے پیدا ہو زنا کرتے, انہیں بولا نہیں میں نہیں, کون بھی اپنے ماں سے زنا کرنے کو پسند نہیں کرے. کوئی کرے گا؟ آپ جس سے زنا کرتے کسی کی ماں رہے گی نا, وہ اپنی ماں دوسروں کی ماں. اللہ کے نبی نے خالہ, بہن, بیٹی, پھوپھی, پوروں کا ذکر کر کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگار کے اوپر اپنی رحمت کی بارش کیسے برسائی. دیکھو آپ نے اپنا وہ ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ اس کے سر پر رکھا. یہ ہوتے گنہگاروں کی اصلاح کا طریقہ. اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں 3 جملے حد فرمائے, اللہم اغفر ذنب وحسن فرج وطہر قلب. اے اللہ تو اس کے گناہ کو معاف کر دے. اور اس کے بولنے لگے اے اللہ اس کے دل کو پاک کر, اے اللہ اسے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق نصیب کر. اللہ کے نبی جس گنہگار کے حق میں دعا کر دے وہ گناہ سے کیسے بچتا. دیکھو راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نوجوان کبھی جو ہے زنا کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا. عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں. لوگوں دیکھو دنیا میں گنہگار 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جاہل ہوتا ہے, وہ ہماری رحمت کا اور شفقت کا محتاج ہوتا ہے. ایک مرتبہ کبھی مسجد میں نہیں آیا, ایک مرتبہ اگر آ گیا نماز میں ادھر ادھر دیکھا, امام صاحب اعلان کرتے ہیں نماز پڑھنے نہیں آ رہا اسے. کبھی ہم نے اس کو رحم دلانہ انداز سے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے کیا؟ اور ایک بات یاد بتا, دیکھو کبھی کبھی غیر مسلک کے لوگ ہماری مسجد میں آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ بھی رحیمانہ سلوک ہونا چاہیے. ان کو پہلے بتانا, کیا بتانا, قدم سے قدم کیسے ملاتے, ہاتھ کیسے باندھتے. آپ زبردستی کرے بلا کے کھینچے تو اسلام کی تعلیم نے. میں آپ کے سامنے علامہ بن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ نقل کر دیتا ہوں. علامہ بن باز سلفی عالم دین, بڑی حکمت سے تعلیم دیتے. بولتے اگر کوئی آدمی آیا پیر سے پیر نے ملایا, چھوڑ دو اسے, نماز کے بعد سمجھاؤ. ہم کیا کرتے ہیں اوپر سے نیچے ایسے بھج جاتا ہوں. نہیں, سلفی دعوت میں نرمی بہت ضروری ہے. جب تک آپ یہ نرمی کو نہیں اپناتے ہماری دعوت دوسروں کے پاس جا نہیں سکتی. یہی بات تو تھی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان کا ایک دشمن تھا, بہت کٹر دشمن. ابن القیم آ کر بولنے لگے ابن تیمیہ خوش ہو جاؤ, آج تمہارا دشمن مر چکا ہے. اگر ہم چاہتے بولتے اچھا ہوا مر گیا. انہیں کیا کرتا تھا, ابن تیمیہ کو فل خلاف لکھتا تھا, بولتا بھی تھا. اللہ اکبر, کیا سلف کے اخلاق تھے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کریں معلوم, فوراً اس کے گھر گئے, بدعتی کو دیکھنے جا رہے ہیں. دیکھو جا کر اس کے بچے کو بلا کر ایک بات بولے, دیکھو تمہارے باپ تو مر چکے ہیں, آج سے میں تمہارا باپ ہوں. اللہ کیا اخلاق. ہماری جماعت کے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں, انہوں نے قادیانیوں سے جو ہے کیا کیا, مناظرہ کیا. مگر ان کو معلوم ہوا کہ مرزا غلام محمد قادیانی پکا کافر, اسے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. جب گزر رہے تھے تو ماشاءاللہ اس کے گھر جا کر اس کی عزت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں گنہگاروں کے ساتھ مکمل طور پر مشفقانہ رحیمانہ سلوک کرنا چاہیے. جو جانتا ہے آپ اس کے ساتھ حجت کرو, لیکن جو نہیں جانتا ہے اس سے بھی غلط انداز سے پیش آئیں گے نا, تو ایسے ہم تربیت نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں لوگ چھٹی پکڑ کے غلط بات بتاتے ہیں, لوگ مان لیتے ہیں, مگر ہم سخت رویہ اپنا کر ہماری صحیح چیز بھی لوگوں کے سامنے جاتی. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بڑے اچھا سلوک کرتے ہیں, بڑے رحیم تھے. اللہ اکبر, کیا آپ کا دل فرما تھے. دیکھو
اور عورتوں کی مسجد کیسے ہوتی؟ مردوں کی صف، بچوں کی صف، اس کے پیچھے عورتوں کی صف. پہلے مائک نہیں تھی، اب مائک الگ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیسے ہوتا تھا؟ عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، بیچ میں بچے، مرد سامنے. تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیت کا جذبہ ایسا، اللہ کے نبی کا خطبہ نہیں چھوڑنا مگر بچے کو سنبھال لینا. بچوں کو لے کر آتی مسجد میں. اللہ کے نبی بولتے نماز میں خیال آتا ہے کہ نماز کو لمبی کروں مگر بچہ چونکہ ماں کو ستا رہا ہے اس ماں پر رحم کرتے ہوئے میں اپنی قرات کو مختصر کر دیتا. اللہ کیا خیم کیا ہے حرمت تھی. اگر آپ چاہتے تو کیا بول سکتے تھے کل سے نہیں لے کر آنا، مگر آپ نے ان کو نہیں روکا. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے بچے کو مسجد لے کر آئیں گے تو ماشاءاللہ کیا ہوگا؟ مسجد سے محبت ہوگی، تربیت ہوگی. آج یہی ہو رہا ہے. ہم نے اپنی بیویوں کو، بچوں کو جو ہے یہاں سے روکا تو غلط انداز سے چلے گئی. لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں امام احمد رحمہ اللہ ایسی ماشاءاللہ ان کی والدہ بغداد کی ٹھنڈی راتوں میں کیا کرتی معلوم؟ نماز فجر سے پہلے اٹھ کے پانی گرم کر کے وضو کر کے خود کپڑے بدلا کر امام محمد کے کپڑے بدلا کر نماز فجر کی اذان ہونے سے پہلے مسجد میں رہتی. اللہ آج مائیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے بچوں کو امتحان کے لیے اٹھاتی ہیں. سائل حسین بولتے یہ خیانت ہے. آپ اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھائیں، فلاں کے لیے اٹھائیں مگر اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، بہت بڑی خیانت ہے. لہٰذا عورتوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے رحیمانہ سلوک کیا. اور ایک بات آپ بتاتے ہیں، اگر آپ گاڑی پر اپنی بیوی کو بٹھا لیے کبھی زور سے نہیں چلانا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ عورت تو ہے مگر شیشہ ہے. اس کو شیشہ بولنے والے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ کیا ہوا؟ غور سے سنیے. بس کیا ہوا؟ انجشا رسول اللہ کے زمانے کے ڈرائیور انہوں کیا کرتے تھے؟ اون کو ہکالتے تھے. پہلے زمانے میں کیا تھا؟ اون، اس کے اوپر ایک ٹکری، اسے بولتے ہودج، اس میں بٹھا دے کے کیا کرتے انہوں اشعار پڑھتے ہوئے اونٹوں کو چلاتے تھے. ایک مرتبہ نبی کی بیویاں اور اس میں صحابیات بھی ہیں، کیا کرے؟ اون ہودج ٹوکری اٹھا کر اونٹ پر رکھ کے زور سے ہلانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا، کہا رفقاً بالقواریر، اے انجشا ذرا آہستہ لے جاؤ، اس لیے کہ اس کے اندر شیشے ہیں. تعبیر دیکھو اللہ کے نبی کی. آپ نے عورتوں کو شیشے تعبیر کر کے بتایا. کیا؟ جیسے آپ کانچ اور شیشے کو سنبھال کر رکھتے ویسے اپنی بیویوں کو سنبھال کر رکھو. جیسے اسے پوچھتے، اس پر دھول آنے نہیں دیتے، اس میں اسکریچ آنے نہیں دیتے، اپنی بیویوں کو سنبھال کر رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. لہٰذا عورتوں سے مکمل طور پر ہمیں کیا کرنا؟ بڑے اچھے انداز سے جو ہے سلوک کرنا چاہیے. اللہ کے نبی ویسے کرتے تھے. جب حج کو گئے، ایک ہی حج آپ نے کیا. عائشہ رضی اللہ عنہا کو حج کے دوران حیض آنے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے. اللہ کے نبی نے ایسے سمجھایا. تو عورتوں کے ساتھ ہمیں مشفقانہ انداز سے پیش آنا چاہیے. اور اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی بڑے اچھے انداز سے پیش آتے تھے. آج کل ہم دیکھتے ہیں 2 سال کے بچے کو ماں مارتی ہے، 2 سال کے بچے کو باپ مارتا ہے. اور ہمارے نوجوان لوگ بھی ایسے ہیں، مارنے کی ویڈیو آتا شیئر کرتے اسے. میں بولتا ہوں یہ ٹیررسٹ ہے، دہشت گردی. کوئی مار رہا تو اس کی ویڈیو کیوں شیئر کرتے ہیں؟ آپ شیئر نہیں کرنا چاہیے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے پیش آتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں مدینے کے گلیوں میں چلنے لگا، اللہ کے نبی مجھے سلام کرتے تھے. ہمیں کیا کرتے؟ بچوں کو دیکھ کر سلام نہیں کرے تو ان کے امی ابا کے بجا کا شکایت کرتے. ہمارے ایک فارغ عمر کے ہمیشہ وہ بولتے دنیا میں سلام کا انتظار نہیں کرنا، سلام میں پہل کر ڈالنا. اگر بچوں کو سلام کرے تو کیا فائدہ ہوتا؟ دیکھتے اللہ کے نبی بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ دیکھو انس رضی اللہ عنہ نبی کے خادم 10 سال تک خدمت کرے. ایک دن کیا لانے بھیجے، انہوں کیا کرے؟ اللہ کی نبی کی چیز لانے کے بجائے بیچ میں کھڑے ہو کر کھیلنے لگے. اللہ کے نبی آ کر بول رہے انس میں تم نہ بھیجا تھا نا، کیوں آ گئے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ کام کیوں کرے، یہ کیوں نہیں کرے، آپ نے نہیں فرمایا. اور اللہ کی نبی کی بچوں کے ساتھ اگر رحمت کی بات کریں، کیا کیا رحمت. اللہ اکبر، حسن حسین کو نماز میں لے آتے. میں آپ کو بتاؤں جمعہ کا موقع ہے، اگر ہمارے کسی مصلی کا بچہ پیشاب کر دیا تو باپ کو بلا کر ایسا ڈانٹتے ہیں تمہارا بچہ دوبارہ لے کر نہیں آنا. ہاتھ بتا کے بولتے. اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ جمعہ کا موقع ہے، حضرت حسن کو لا کر ممبر پہ بٹھا لیے. اللہ اکبر. ایک طرف دیکھتے مصلیوں کو، ایک طرف دیکھتے بچے کی طرف. اس بچے کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. نواسے کو اپنا بیٹا بول رہے ہیں. یہ آگے چل کر 2 لڑنے والے گروہوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا. دلیل کیا ہے؟ اصل میں حضرت حسن مدینے میں خلیفہ، شام میں حضرت معاویہ خلیفہ. ایک وقت میں 2 خلیفہ ہو سکتے ہیں، 2 امام ہو سکتے ہیں، 2 متولی ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے. اللہ کی نبی کے حسن تربیت کا انداز دیکھو.
حسن رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا پورا سیریا حضرت معاویہ کو مان رہا ہے، 6 مہینے خلیفہ رہ کر ماشاءاللہ حضرت حسن نے اپنی خلافت جو ہے حضرت معاویہ کو سونپ دی. یہی ہے، اگر دونوں ایک جگہ رہتے تو کیا لڑائی ہوتی، مگر ماشاءاللہ حسن رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر مکمل طور پر عمل کیا. اللہ کے نبی کیا کرتے، کبھی امامہ کو نماز میں اٹھا لیتے. اچھا ایک مطلب ایسے ہوا حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیے تو وہ سجدے کو آپ نے لمبا کیا غیر معمولی طور پر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ نے سجدے کو لمبا کیا؟ تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے حضرت حسن نماز میں جو ہے وہ چڑھ گئے تھے اوپر، ان کو کھیلنے کا موقع دیا میں. اللہ اکبر. اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑے اچھے انداز سے پیش آتے. ایک مرتبہ ایک چھوٹے صحابی ہیں، ایک جگہ جا کر انگور کی بیل تھی نا، وہ پتھر مار کر انگور کھائے. تو کیا ہے وہ انگور کا جو مالی ہے صحابی پکڑ کر چھوٹے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے. آپ نے کیا فرمایا، معلوم اس بچے سے دیکھو بیٹے انگور نیچے گر گیا تو کھا لے، مار کے مت کھاؤ. اللہ کیا تربیت ہے. یہ سب چیزیں ماشاءاللہ مصنف ابن ابی شیبہ میں مل جائیں گے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ اسامہ بن زید کو ایک ران پر بٹھا لیں اور ایک ران پر حضرت حسن کو بٹھا لیں. قریے میں رہنے والے اقرا بن حابس صاحب جن کے 10 بچے تھے، انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تو چوم رہے ہیں. اللہ کے نبی کبھی ان کو چوم رہے کبھی ان کو چوم رہے، اور چومنے کا انداز بھی کیا معلوم، کبھی کبھی ایسا ہوتا حسین کی جیب کو نبی پکڑ لیتے، پکڑ لے کے کھینچتے. کیا محبت دیکھتے. تو اقرا بن حابس نے کہا یا رسول اللہ 10 بچے آج تک میں نے کسی کو چوما نہیں. اس موقع پر نبی نے فرمایا دیکھو جسے بچپن میں رحم نہیں ملتا وہ دوسروں کو رحم نہیں کرتا. اور آپ نے اس موقع پر یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے جذب رحمت کو نکال دو تو میں کیا کروں. تو بچوں کے ساتھ رحم دلانا سلوک ہونا چاہیے. آپ نے کیا فرمایا، دیکھو 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو مارو. سلیمان روحیلی حفظہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں اگر ہوم ورک کرا تو نہیں مارنا اسے، نماز پڑھ مارنا خالی. اس حدیث میں حفظ میں پڑھانے والوں کے لیے تنبیہ یہ ہے وہ اپنے بچوں کو زیادہ نہ ماریں. آج کل تو ایسے ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ایسا مارتے ہیں شعبہ حفظ میں بچے بھگوا جاتے ہیں. اسی لیے دیکھو زمانہ جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے قانون آ گیا کسی پر حدیث نہیں اٹھانا. اور اللہ کے نبی کی تربیت بھی ایسی، نبی اپنے گھر میں یہ کوڑا لگا کے رکھے تھے، کبھی ہاتھ میں نہیں لی. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ بولتی ہیں اللہ کے نبی نے اپنے زندگی میں کسی خادم کو کسی عورت کو کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ اکبر. ہمیں سالن ذرا نمک زیادہ ہوا ایسا مارتے ہیں، کبھی سالن اٹھا کے منہ پہ پھینک دیتے ہیں. کبھی آپ سوچتے ہیں آپ کی بیوی اس سالن کو بنانے کے لیے کیا مشکلات پڑتی ہیں، کبھی دیکھنا بھی چاہیے. اس طریقے سے جانوروں کے ساتھ بھی آپ کا حسن سلوک. ایک مرتبہ کیا کرے وہ پرندوں کے بچے صحابہ اٹھا لائے. آپ یہ نہیں چاہتے تھے پرندوں کی ماں اور پرندوں کے بچوں میں تفریق ڈال دیں. آپ نے فرمایا جہاں سے اٹھا لائے وہاں جا کر رکھ دو. اور آپ نے پرندوں کے بارے میں جانوروں کے بارے میں کیا کیا فرمایا، کہا دیکھو کسی بھی جانور کو نشانہ بند نہیں بنانا چاہیے چاہے مینڈک کو کوئی بھی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے رحمت کا کیسے سلوک سکھایا. ایک جانور کے سامنے دوسرا کو ذبح نہیں کرنا. حضرت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمادات کے لیے بھی نبی تھے. ایک دن ایک اونٹ رسول اللہ کے پاس شکایت کرنے لگا، بخاری کی حدیث ہے، شکایت کرنے لگا تو بولا میرا جو ہے کیا ہے بولتے ہیں میرا جو مالک ہے مجھے چارہ نہیں دیتا. اللہ اکبر. نبی کی رحمت کیسی سے معلوم، اللہ کے نبی اس اونٹ کے پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہیں رونا ختم کر دیتا ہے. اسے بھی معلوم کہ یہ نبی جو ہے میرے لیے رحمت بن کر. یہی تو ہوا جانوروں کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ واقعہ کو بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. آپ کے سامنے ایک ٹہنی تھی نا، جانتے نا اسے حنین الجزا کہتے ہیں. ایک عورت نے نبی کے لیے ممبر بنوایا، ایک اکیلی عورت نے ممبر بنایا، ممبر لا کر رکھا گیا. اللہ کے نبی نے اس موقع پر ممبر جب بن گیا تو ٹہنی کو آپ نے پکڑنا چھوڑ دیا. روایتوں میں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹہنی کو پکڑ کے خطبہ دیتے تھے ٹہنی پر بھی آپ کا اثر ہوتا تھا. اس ٹہنی کو پکڑ کر خطبہ دینا چھوڑ دیا تو رونے لگی. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی جیسے روتی ویسے آواز بلند ہونے لگی پولیس میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، آپ نے اس ٹہنی گلے سے لگا لیا. آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا اگر میں اسے اپنے سینے سے نہ گلا قیامت تک روتی.
جانوروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ایسے تھا، کبھی آپ نے جانوروں کو داغنے سے منع فرمایا، مارنے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی تھے ابو مسعود جو اپنے جانور کو مار رہے تھے، پیچھے جا کر نبی نے کہا ابو مسعود، اتنا ہی سننا تھا۔ ابو مسعود رسول اللہ کی بارو آواز کو سن کر خاموش ہو گئے، ان کے ہاتھ سے بیل گر گئی۔ آپ نے فرمایا ابو مسعود یاد رکھو، اس جانور پر تم جتنی قدرت ہے اللہ تعالیٰ اس طرح قدرت تم پر رکھتا ہے۔ ابو مسعود بولے اس کے بعد کسی جانور کو نہیں مارا میں، اور بولتے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس غلام کو تم آزاد نہیں کرتے تو کیا ہوتا، تم کو جہنم کی آگ چھوتی۔ اسی طریقے سے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ بڑے اچھے انداز سے پیش آتے ہیں۔ سمامہ بن وسال بنو حنیفہ قبیلے کے، بنو حنیفہ کے وہ سردار، مسجد نبوی کے ستون سے لا کر باندھ دیا گیا تھا۔ 5 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ بنو حنیفہ کے سردار مسجد نبوی کے ستون سے لا کر باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی ان کے بعد جاتے بولتے دیکھو یہ سردار ہے، اس سے اچھا انداز سے پیش آنا۔ ہر دن نبی آتے جاتے ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے، ان کے مسلمان ہونے سے کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ دشمنوں سے بھی آپ کا سلوک دیکھو، فتح مکہ 13 سال تک جنہوں نے آپ کو آپ کے ناک میں دم کیا، اگر چاہتے تو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ محمد کیا کرنے والے ہیں؟ بولنے لگے دیکھو یوسف نے اپنے بھائیوں کو جسے معاف کیا بس آپ معاف کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ دشمنوں کمزوروں کے ساتھ اللہ اکبر، ہمارے ساتھ کیا ہوتا، جو آدمی کمزور ہوتا ہمیں اسے گرا کر دیکھتے۔ ایک جنگ میں کمزور لوگ آ گئے، آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو طاقتوروں کی وجہ سے اللہ کی کامیابی نہیں آتی، کمزوروں کی وجہ سے آتی ہے۔ انما ترسلون تنصرون ترزقون بضعفائکم۔ اور خادموں کے ساتھ کا سلوک کیا، انس رضی اللہ عنہ سے کیسا سلوک تھا آپ کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو کتنا چاہتے تھے، ان کی ماں ام سلیم آ کر بولتے یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا بچہ خادم ہے، اس کے حق میں دعا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ اس کے مال کو زیادہ کر، اسے بچے زیادہ دے۔ اور اللہ کے نبی اس سے کیسے محبت بھرے انداز میں پیش آتے تھے، کہتے تھے اے دو کان والے، حالانکہ ہر ایک تو دو کان ہے مگر محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے۔ اور خادموں کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہوتا ہے بڑا غلط ہے۔ کبھی 2 منٹ دے رہا تھا تو تنخواہ کاٹتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کا مطلب اگر دل تو روتا ہے مگر آنکھ نہیں روتی، ایسے انداز سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خادم کیا ہے، وہ تمہارے ماتحت ہے، تم جو کھاؤ وہی کھلاؤ، جو پہنتا وہ پہناؤ، سڑی دال نہیں دینا، بریانی دینا اسے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادموں سے سلوک کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک عورت تھی کالی، اس کا کام کیا تھا، مسجد میں جھاڑو دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مر گئی، اللہ کے نبی کو بولا وہ جب دفن کر لے، پوچھے کہاں عورت نظر نہیں آ رہی؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ انتقال کر چکی۔ دیکھو مسجد نبوی کے ادنا سے خادم کا درجہ کتنا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دلونی علی قبرہا، قبر بتاؤ، قبر پر جا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس وہ خادم اگر دیر آیا 1 ہفتہ تنخواہ کاٹ دیتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے مریضوں کے ساتھ اللہ اکبر، آپ کی رحمت، آپ نے بیمار جب ہوتے لوگ، آپ نے یہ نہیں دیکھا یہ بدعتی ہے، یہ کافر ہے، یہودی ہے۔ یہ ایک یہودی غلام تھا آپ کی جو خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی، انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ دیکھو اگر آپ کا دل سخت ہوا، کبھی قبرستان جاؤ دل نرم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دل کو نرم کرنا چاہتے کبھی چلے جاؤ ہسپتال کو، وہاں کے کر رہنے کی آوازیں، وہاں جو مریضوں کی حالتیں ہوتی ہیں دیکھ کر دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد عیادت کو گئے، جیسے عیادت کو گئے جانے کے بعد اللہ کے نبی سرانے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، مریضوں سے اتنا اچھا سلوک کرتے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آ کر میرے پیشانی پر، میرے ہاتھ پر، میرے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، آدھا مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی غلام کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، آپ نے اس پر اسلام پیش کیا، مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بیٹا کیا تھا، باپ کی طرف دیکھنا، باپ تھا وہاں۔ اور یہودی کیا کرتے ہیں، رسول اللہ کو ابو القاسم بولتے ہیں، اللہ کے رسول کے بڑے بیٹے کنیت۔ اس نے کہا اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ اللہ اکبر، حالت مریض میں جا کر عیادت کرے یہودی کی لڑکے کی، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے خوشی کے ٹھکانے نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بہ من النار، اے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے جیسے اس بچے کو نارا جہنم سے بچا لیا۔ یہ بخاری کی روایت، احمد کی روایت میں آتا ہے وہ بچہ بیمار ہوا، نبی نکلے، اللہ اکبر، اس کی روح پرواز کر گئی۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہتے تھے کہ کیسے میں مریضوں کی مکمل طور پر جو ہے تیمارداری کروں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اگر انہیں مالدار ہوا تو جاتے، غریب ہے تو نہیں جاتے، نہیں
کوئی بھی ہو، غیر مسلم کوئی ہر ایک کی زیارت کرو۔ اور اسی طریقے سے شہداء کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی الحمدللہ پیش آتے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا غزوہ موتہ میں انتقال ہوا، 3 صحابہ شہید کر دیے گئے، اللہ کے نبی کے چاچا کے بیٹے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں، جا کر بولتے ہیں، ان کی بیوی سے بولتے ہیں، دیکھو جعفر کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے دونوں پروں سے آسمان میں اڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی یہ کرتے، اور جعفر بن ابی طالب کے چھوٹے چھوٹے بچے، عبداللہ نام ان کا، اللہ کے نبی وہ چھوٹے بچے کو بلا کر چومنے لگے۔ دیکھو جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ اگر بیمار ہوتے ویڈیو کال کرتے، مر گئے تو میت کے پاس جا کے ویڈیو کال کر کے میت کو بتاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، آپ غریب ہو، امیر ہو، مؤذن ہو، امام ہو، ہر ایک اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ آج کے درس کی آخری بات ہے، ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں ملک ہندوستان میں حالت خراب ہو رہی اس وقت، ہم بول رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، خالی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے خلاف ہو رہا ہے۔ مکی دور میں اللہ کے نبی کیسے تھے، اللہ اکبر، آپ کے اخلاق کیسے، انہوں نے اللہ کے نبی کی نبوت کو قبول نہیں کیا مگر آپ کے اخلاق پر کبھی حملہ کیا۔ تو یہ وقت ہے ہم غیر مسلموں کے دلوں کو جیتنے کا۔ کتنے لوگ آتے، کتنے مرتبہ ہم دیکھتے کافروں کو، یہودیوں کو، سب کو اپنے اخلاق سے دل جیتو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دن مکے سے پریشان ہو کر نکلے، کہاں جانے کے لیے، میں چلے تو باہر۔ ابن الدغنہ سردار آ کر بولا، مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تم مکے کا بہترین سرمایہ ہو، اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتے، کوئی تم کو نکال بھی نہیں سکتا۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے اخلاق سے برادران وطن کا دل جیتنا چاہیے۔ کووڈ کے موقع پر جب ہر ایک آدمی موت سے ڈر رہا تھا، لاشیں پھینکی جا رہی تھیں، اللہ جزائے خیر دے ان نوجوانوں کو جنہوں نے انسانیت کے خاطر مطلب اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر غیر مسلموں کی نعشوں کو بھی دفن کیا، مسلمانوں کی نعشوں کو دفن کیا۔ اس وقت نتیجہ کیا ہوا، ماشاءاللہ مسلمان سارے ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہو گئے۔ چنئی میں سیلاب آیا تو ماشاءاللہ چنئی والے مسلمانوں نے غیر مسلم کے ساتھ کیسے دیا معلوم، جن کے گھر ڈوب گئے ان کو بلا کر مسجد میں رکھے، ماشاءاللہ وہ لوگ جا رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی رحمت اللہ عالمین تھے، پوری امت مسلمہ کو بھی سب کے لیے پیکر رحمت بننا چاہیے۔ ہم ہر ایک سے رحم دلانہ سلوک کریں، مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ امام سے رحم دلانہ سلوک کریں، مؤذن سے رحم دلانہ سلوک کریں، اور وہ امام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خطبوں میں سختی نہ اپنائیں، رحم دلانہ انداز سے پیش آئیں۔ آپ دیکھو اگر ہمارے سلفی دعوت میں نرمی، محبت اور رحمت آ گئی نا، انشاءاللہ ہمارے پاس جو عقیدہ ہے ہم دوسروں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے خلاصہ یہ ہے، ہم نبی رحمت کے امتی ہیں، ہم کو بھی مکمل طور پر پیکر رحمت بننا چاہیے، مسائل کو سلجھانے والا بننا چاہیے، مسائل کو پیدا کرنے والا بننا چاہیے۔ انسان کی شکل میں، جانور کی شکل میں، کوئی بھی آپ کو دنیا میں نظر آئے، ہر ایک کے ساتھ رحیمانہ، مشفقانہ اچھا برتاؤ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے، انسانیت کے مختلف طبقات میں اپنی رحمت کا اثر ڈالا، کامیاب ہوئے، اگر ہم بھی جذب رحمت کو لے کر دنیا کے لیے ماشاءاللہ جذب رحم بنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم بھی انشاءاللہ اس ملک میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا منتظم مجید کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت کی امت میں جو پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے ساتھ پیکر رحمت بننے کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے مختلف مجالات میں، مختلف میدانوں میں ہر ایک کے ساتھ رحیمانہ، مشفقانہ اور مہربان برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تربیت میں ہم کو سختی چھوڑ کر اچھے رحمدللہ انداز سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔